شكرا يا ربي شكرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب عطا فرمائی ہے ہم لوگوں کے لیے، اس کے اندر دوستو بہنوں بھائی، اللہ تعالیٰ نے جو سمجھانے کا جو اللہ پاک کا طریقہ ہے، اسے تو کوئی ماں باپ بھی نہیں سمجھا سکتے. ماں باپ کا جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، اس کو ماں باپ بہت کیئرفل طریقے سے سمجھاتے ہیں جب وہ بہت چھوٹا ہوتا ہے، اس کی کیئر کر کے. اللہ تعالیٰ کا جو سمجھانے کا انداز ہے دوستو، ایسے وہ بھی سمجھا نہیں سکتے لوگ جیسے اللہ پاک نے ہمیں سمجھایا. کوئی جگری دوست نہیں سمجھا سکتا. اللہ تعالیٰ کا انداز بیاں اور جس طریقے سے اللہ پاک نے انسان کو سکھایا اور سمجھایا، اس کی مثال نہیں ملتی. لیکن ہم اگر تھوڑا سا غور کر لیں اپنے رب کے اوپر، اپنے رب کے کلام کے اوپر، تو دوستو بہنوں بھائیو، سورہ حجرات ہے، اس کی آیت نمبر میں یہ بیان کرنا چاہوں گا 12، جہاں آیت نمبر 11 ختم ہوتی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا کہ جو ایمان والے ہیں، گمان کرنے سے اعتراض کرو. ٹھیک ہے، اس سے پرہیز کا کہا گیا ہے، احتراز کیا جائے اس میں. تو زن کا لفظ جو اس میں ایک آتا ہے، کثیر من الزن، زن سے مراد ہے ہم جو ہے گمان سے بھی اگر ہم ڈیپ جائیں تو زن کہتے ہیں کہ اس کی مثال ہے کہ جیسے ایک بندہ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے قابلیت عطا کی ہے کہ مٹی کے برتن بنا رہا ہے، وہ بناتا ہی چلا جا رہا ہے، بناتا ہی چلا جا رہا ہے، بناتا ہی چلا جا رہا ہے، کثیر بناتا ہی چلا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اس کے اندر جو ہے نا معتدل پن رکھیں، اس کو زیادہ گمان سے بچیں. تو گمان کہا جاتا ہے کہ زن سے مراد جو لفظ آیا نا، اس کی میں زیادہ گہرائی سے اگر بیان کرنا چاہوں تو وہ یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے تھنک کرنا، سوچ کرنا، ایک ہوتا ہے سوچنے کے بعد جب آپ کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں اور اپنا ایک مٹی کا برتن اس کا بنا لیتے ہیں سوچ کا، اس کو کہتے ہیں زن، سوچی ہوئی چیز. اور اس کے اوپر جو ہے کسی چیز کو سوچ کر اس کی سوچ کا بنا لینا. ٹھیک ہے، کسی نتیجے تک پہنچ کے اس کو بس اس کا کنکلوڈ کر لینا اس کو. تو ایسا نتیجے بنانے سے گریز کرو، بہت زیادہ نتائج بنانے سے گریز کرنے کو کہا گیا ہے. دوستو بہنوں بھائیو، اگلی بات جب آپ سنیں گے اس حکم کے بعد تو انسان ضرور سبحان اللہ کیا اٹھے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آگے کہا ہے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ کہیں اور بھی کہہ سکتے تھے، لیکن اس کے بعد ہی کیوں کہا ہے؟ اللہ پاک نے جب یہ فرمایا کہ بہت زیادہ گمان کرنے سے احتراز کرو اور بعض گمان گناہ ہے، آگے ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک دوسرے کے حال کا تجسس نہ کیا کرو. تجسس کا جو مطلب ہے، ایک تو ہماری زبان میں تجسس، لیکن اگر آپ اس کو اور زیادہ ڈیپ صحیح سمجھنا چاہیں تو اس کا عربی میں جو معنی نکلتا ہے، اس کا معنی جو ہے وہ یہ ہے کہ سپائی کرنا، کسی چیز کو جاسوسی کرنا. مثلاً آپ کا بہت کوئی پیارا ہے، اسی لیے کہا گیا ہے کہ جو ہے آپ زیادہ جج کریں گے تو آپ کی محبتیں کم ہوں گی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کسی کو اس کے سپائی مت کرو، اس کو نہیں، اسے کوشش کرو جس کے بعد آپ جج کر سکو چیزوں کو. تو یہ بہت زیادہ گمان کے بعد ایک دوسرے کا، ظاہری بات ہے انسان اگر بہت زیادہ گمان کرے گا تو پھر کیا کرے گا؟ وہ ڈھیر سارے برتن مٹی کے بنائی جائے گا، ان کا کیا استعمال کرے گا وہ؟ تو اسی طرح اگر آپ بہت زیادہ اگر ہم گمان کریں گے کسی چیز کے بارے میں، بہت زیادہ سوچوں میں ڈوب جائیں گے، تو پھر وہ سوچیں ہمیں کیا کریں گی دوسروں کی طرف. پھر ہماری وہ جو چیز ہے پھر اب دوسروں کی طرف نکلے گی. ہم دوسروں کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے پھر ان باتوں سے، کیونکہ دماغ کو تو چاہیے کچھ نہ کچھ کرنا. تو وہ پھر ہم لوگ دوسروں کے حال کے تجسس کے پیچھے لگ جائیں گے. اور آگے اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ اور نہ کوئی کسی کی غیبت کرے. تو اس کا مطلب یہ ہوا، یہ آیت جو آگے بتا رہی ہے کہ نہ کوئی کسی کی غیبت کرے اس بات کے بعد، تو اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ جب انسان نے اگر چغلی اور غیبت سے بچنا ہے تو دوسرے کے حال کا تجسس نہ کیا کرے، پھر سپائی مت کرے اس کے بارے میں. جتنا آپ دوسرے کے بارے میں غور فکر اور تدبر کریں گے، اس حد تک کہ چلے میں اگر کوئی غلط کام نہیں کر رہا اللہ تعالیٰ کے دربار میں، وہ وہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن بہت زیادہ گمان کرنے جو ہیں یہ تو انسان کی اپنی لائف کے لیے ٹھیک نہیں. اور کسی کا تجسس کرنا، اور پھر یہ چیز آپ کو لیڈ کر کے لے جاتی ہے دوسرے کی برائی تک. اور اس کا اینڈ رزلٹ کیا نکلتا ہے آپ کو پھر پتہ ہی ہے کہ انسان بہت ساری پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو آگے اللہ پاک نے پھر فرمایا کہ ایک مثال دے دی. وہ مثال کیا ہے کہ تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے. دوستو بہنوں بھائیو، اگر آپ اس بات کی گہرائی میں جائیں کہ مرے ہوئے کا گوشت کھانا آج سے
چند سال پہلے مثلاً 10-15 سال پہلے کی بات ہے، 2 بھائی پکڑے گئے تھے، ہمارے پاکستان کا ہی واقعہ ہے، قبریں کھود کے لاشیں نکال کے کھاتے تھے وہ۔ تو اس عمل کو بہت گھنونا سمجھا گیا معاشرے میں، اور بہت ایک حقارت اور اس کے اندر ایک بہت ہی نکاحت اور اس طرح کی چیزیں جو ہے نا، اس چیز کی فیل آتی رہی، ایک بہت بڑے گناہ کا احساس اس کے اندر۔ اور دوستو بہنوں بھائیو، لاش کھانا اس زمرے میں بھی آتا ہے کہ انسان کے پاس کچھ نہیں ہے کھانے کو، کچھ نہیں ہے کھانے کو، تو وہ مردار کھا رہا ہے پھر۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو تشبیہ دی ہے، اس کی بہت ساری برانچیں نکلتی ہیں، اس میں ایک یہ بھی نکلتا ہے کہ جو انسان کسی کی برائی کر رہا ہے نا، تو وہ عزت کا اور محبت کا، رتبوں کا، اللہ سے دوری اختیار کر کے اللہ کے حکموں کے خلاف چل کے اتنا زیادہ محتاج ہو گیا ہے کہ اس کو اب کچھ گند کھانا پڑ رہا ہے، اس کو مردار کھانا پڑ رہی ہے۔ جیسے مثال ہے، ایک بھوکا آدمی مرنے کے قریب ہے تو کیا کرے گا؟ مردار ہی کھائے گا پھر اس وقت جہاں پہ وہ جس سچویشن میں بھی ہے۔ تو اس کا اندازہ اس سے بھی آپ لگا سکتے ہیں کہ بالکل انسان جب ختم ہو گیا ہو، تو یہ بات ایک محتاجی کو یعنی کہ جو ہے نا ریپریزنٹ کرتی ہے، محتاجی شو کرتی ہے انسان کی۔ کچھ نہیں ملا تو مردار ہی کھا رہے ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ کے ہاں کچھ نہیں ہے آپ کے لیے؟ کیا اللہ تعالیٰ کے ہاں اس سے بڑھ کر نہیں ہے آپ کے لیے خیر کا رزق؟ کیا اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت ساری برکت والی رحمتیں اور برکتوں والا رزق نہیں ہے انسان کے لیے، جسے چھوڑ کر انسان دوسروں کا گوشت کھائے مردار؟ تو اللہ تعالیٰ سے عزت مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے رتبے مانگنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ اور دوستو بہنوں بھائیو، آخری اس آیت کی جو لائن ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ جو انسان دل سے ان آیات کو پڑھے گا